جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خوشباش ہوں گے، اللہ کی امان میں ہوں گے، اور میری بھی دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے اور دائمی خوشیاں دے۔ کہتے ہیں کہ گمان اگر آپ اچھا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی آپ کو عطا کرے گا۔ ہمیشہ اچھے گمان کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا گمان اچھا نہیں ہوگا تو آپ کے ساتھ اسی طرح ہوگا جیسے آپ گمان کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ گمان پہ نہیں ہے، میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ تجسس پہ ہے۔ ایک چھوٹا سا لفظ ہے تجسس، لیکن اس کا جو حوالہ ہے یا اس کا جو موضوع ہے وہ اگر میں شروع کر دوں تو میرے خیال میں دنیا اسی تجسس پہ ختم ہو جاتی ہے، اور جتنے بھی موضوع ہیں وہ اسی تجسس پہ آگے چلتے ہیں۔ اور تجسس میرے خیال کے مطابق کائنات کی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ تو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور آگے شیئر بھی کر دیجئے۔ تو ابھی میں ٹاپک کو آگے بڑھاتی ہوں کہ تجسس ہر چیز کی بنیاد کیسے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اسی تجسس کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سوچیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا تخلیق کرنی تھی، اس کے لیے ایک تجسس اختیار کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے ایک عورت پیدا کی، اور عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی کمزوری رکھی، تجسس زیادہ رکھا۔ اور عورت کی فطرت میں کمزوری اس طرح کہ عورت کسی بھی چیز کو دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کو آگے کیا ہے اس کے، اور وہ جو مرد ہے اس کو اپنی سوچ میں ڈھال لیتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جنت جو ہے اس کے سارے دروازے کھول دیے، لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ جنت میں میوے تھے، خوش خوراکیاں تھی، سارا کچھ تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک تجسس کی جو یہ رکھی ہوئی ہے سوچ، یہ تجسس جو رکھا ہوا ہے، اس نے حضرت حوا کو اکسایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک گندم کا جو دانہ تھا، کہتے ہیں اس وقت یہ جو گندم کا دانہ تھا یہ 2.5 کلو کا ہوتا تھا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ نے یہ والی جو چیز ہے یہ نہیں کھانی، باقی آپ ہر چیز کھا سکتے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حوا کو تجسس ہوا، اس نے حضرت آدم کو اکسایا کہ ہم یہ والا جو پھل ہے اس کو ہم کھا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اسی تجسس نے ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ مجبور کیا، اور انہوں نے وہ گندم کا دانہ آدھا آدھا کھایا، اور جب کھایا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ اسی تجسس نے ان کو جنت سے نکال کے زمین پر بھیجا، اور پھر ان کے لیے سزا مقرر ہوئی۔ پھر انہوں نے آپس میں جو ان کی جدائی تھی وہ برداشت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، تو ان کا ملاپ ہوا، اور آج یہ اتنی بڑی دنیا بنی۔ لیکن بات ادھر تک ختم نہیں ہو جاتی، بات ادھر سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ پھر جو ہم ہیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ تجسس ہمارے خون میں ہے، وہ تجسس ہماری فطرت میں ہے، وہ تجسس ہماری سوچ میں ہے۔ اسی تجسس نے ہمیں کائنات کو کھوجنے، اس کو تسخیر کرنے، ایجادات کرنے اور ان چیزوں پہ مجبور کیا۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں تجسس کی بنیاد پر ہوئی ہیں۔ کیا ایسا میں کروں تو کیا ہوگا، ایسا میں کروں تو آگے کیا بنے گا۔ اسی تجسس نے انسان کو چاند پہ پہنچایا، اسی تجسس نے انسان کو سمندروں میں اندر گہرائی میں جا کے اس کے بارے میں علم جو ہے اس کو انسان نے تسخیر کیا۔ اسی تجسس نے ایک گناہ گار بندے کو کسی بھی طرح کسی کی محبت میں مبتلا کر کے، اسی تجسس نے اللہ تعالیٰ کے قریب اس کو کیا کہ وہ عشق حقیقی کا جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لطف عطا کیا۔ تجسس اس دنیا میں، کائنات میں ہر چیز کی بنیاد ہے، اور
یہ میں سوچتی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسے سوچتے ہیں۔ تو مجھے ایک دفعہ تجسس پیدا ہوا کہ یہ جو فقیر وغیرہ یا جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، جو پتہ نہیں کئی سالوں سے نہائے نہیں ہوتے، تو یہ ادھر کیسے بیٹھتے ہیں؟ ہمیں گرمی بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، ہم جو ہے یہ گھبرا بھی جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ادھر کے ادھر بیٹھے رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کھاتے کب ہیں، پیتے کب ہیں۔ تو مجھے ہمیشہ سے یہ تجسس رہتا تھا کہ یہ فقیر ہیں یا کیا ہیں، مطلب ان کو یہ پاگل ہیں۔ ایک دفعہ ہم خانے وال سے سائیوال کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں عارف والا روڈ پہ ایک یو ٹرن تھا، تو وہاں پہ ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ میری اچانک سے نظر پڑی، اور میرے خیال کے مطابق آج تک میں نے اتنا خوبصورت نوجوان میری نظر نے نہیں دیکھا، اور وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑیاں وہاں سے تیزی سے گزر رہی تھی، ہر گاڑی اس کے اوپر دھول مٹی جو ہے وہ چھال رہی تھی، اور جیسے ہی اس کو وہ دھول کا جو پریشر اس کے اوپر پڑتا یا گاڑی گزرتی تو وہ ہلکا سا وہ ایسے سائڈ پہ کرتا، اور وہ ہر گاڑی پہ ہزاروں گاڑیاں گزر رہی تھیں، اور وہ وہاں سے وہ اس دھول کو برداشت کر رہا تھا۔ تو میں نے جب اس کو غور سے دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ بندہ ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے، اور اتنی جو مٹی ہے یہ برداشت کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے اوپر تو ذرا سی مٹی لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر مٹی لگ گئی اور یہ ابھی کیچڑ ہمارے اوپر آ گئے، اس کے اوپر ہر چیز وہ گر رہی تھی۔ تو جب میں نے اس کو غور سے دیکھا، میں نے اس کو ڈیپلی سوچا، تو مجھے وہ اتنا روشن اور اتنا صاف ستھرا نظر آیا کہ مجھے اپنا آپ اتنا میلا اور اپنا آپ اتنا گندا نظر آیا، اور مجھے اس میں ایک فکر سے آزاد جو فقیر نظر آیا، جو فکر سے آزاد ہو کے فقیر ہو جاتے ہیں، جو دنیا کے تجسس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے تجسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کی گرمی سے، دنیا کی سردی سے، دنیا کی جتنی بھی موسم، ہر چیز سے وہ بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ان کے اوپر یہ چیزیں بالکل اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے دل روشن ہوتے ہیں اور وہ نور سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بات اوپر تک جا رہی ہوتی ہے۔ جس ذات نے گرمی بنائی، جس ذات نے سردی بنائی، جس ذات نے ہمیں سونا سکھایا، ہمیں جاگنا سکھایا، ہمیں بولنا سکھایا، یہ جو ہم الفاظ نکالتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی خدا ہے، کیونکہ خدا ہی ہمیں بلوا رہا ہوتا ہے، ہر چیز میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے جو فقیر ہیں، مجھے وہ لڑکا جو ہے آج تک میرے دماغ سے نہیں نکلا، اور میرے لیے وہ ایک استاد کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے اندر نور بھرا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو میں نے غور سے دیکھا تو وہ اتنا مطمئن تھا کہ میں نے آج تک اتنا مطمئن چہرہ میں نے کبھی کسی کا دیکھا نہیں۔ ہم جو ولی اور پیر فقیر، ہم ان کو لبادوں میں ڈھونڈتے ہیں، جس نے سفید چوگا پہننا ہو، سبز چوگا پہننا ہو، وہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ولی ہے، یہ فقیر ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق، میرے تجربے کے مطابق ان میں فقیر کہیں بھی نہیں ہے، ان میں ولی کہیں بھی نہیں ہے۔ ولی وہ ہیں جو سڑکوں پہ بیٹھے، جو مختلف جنگلوں میں جا کے دھول مٹی اپنے ظاہری جسم پہ برداشت کر رہے ہیں، اور اپنے ظاہری جسم کو انہوں نے میلا رکھا ہوا ہے۔ جو گھڑا جتنا زیادہ بھرا ہوگا وہ باہر سے اتنا سبز اور سانولا سا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ بھرا ہوتا ہے۔ جو خالی گھڑا ہوتا ہے وہ باہر سے بالکل صاف ستھرا نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، یہ تجسس کے مارے ہوئے ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ دنیا کے تجسس میں مبتلا نہیں ہوتے، یہ اپنے رب کے تجسس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ میرا رب کس حیثیت کا مالک ہے، میرا رب کیا ہے، میرے رب نے یہ دنیا جو بنائی اور مجھے بنایا تو مجھے کس مقصد کے لیے بنایا۔ وہ اپنی جو بات ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا رہے ہوتے، اس لیے ان کو دنیا کی جو سردی، دنیا کی گرمی، دنیا کی تیز ہوائیں، دنیا کی کوئی بھی اس کو جو دنیا کی تکلیف ہے وہ ان کو اثر نہیں کر رہی ہوتی۔ تو تجسس نے ہی مجھے اس بندے کی جو ہے وہ شناخت کروائی۔ میں اس کے بعد کافی بار گئی، لیکن مجھے وہ بندہ وہاں پہ نہیں ملا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو فقیر ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ جو ہیں وہ زیادہ دیر نہیں رہتے، ہمیں نظر آتے ہیں پھر پتہ نہیں کدھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو تجسس ہے تو کائنات کے رنگ ہیں، تجسس ہے تو کائنات کی جتنی بھی ایجادات ہیں، تسخیر ہے جو ہم نے کائنات کی ہے، ہم جو اللہ تک اگر پہنچیں گے یا اللہ کو ہم ملیں گے یا آگے قیامت کے بعد کیا ہونا ہے، یہ بھی ہمارے اندر تجسس ہے، اور اسی تجسس کی بنیاد پر ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، اور اسی تجسس کو اگر ہم نہیں اختیار کرتے کہ قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے،
تو ہم گناہگار بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہر بندے کی اپنی اپنی فطرت ہے، لیکن ڈھونڈنا ہر کسی نے اپنے اللہ کو ہی ہے، چاہے اس کا کوئی بھی دین ہے، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہے، لیکن ہر بندہ اللہ کی طرف جانے کے اسٹرگل میں ہے۔ تلاش اللہ تعالیٰ کو ہی کر رہا ہے، تجسس اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ اپنے اندر ایسا تجسس پیدا کریں کہ جس میں نور بھری سوچ ملے اور نور بھرا دل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ڈائریکٹ بات کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو آپ کی جتنے بھی یہ کپڑے ہیں، یہ صاف جوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک صاف ستھرا اور نور سے جو بھرا ہوا دل ہے وہ پسند ہے۔ تو میری اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں آپ سے ڈھیر ساری معافی چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام